الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی للہ توصیبہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے ہم سب کا اکیلا رازق اور اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے رب العالمین کے مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار ان کی درود و سلام نازل ہو بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم حضرات ابھی خطبہ مسنہ کے بعد چند آیت کریمہ کی تلاوت پیش کی گئی انشاءاللہ آج کا خطبہ انہی آیات کی روشنی میں ہوگا اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر
مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر پہلو میں اور زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ تو دنیا کے اندر تمام مختلف اور تمام شعبوں میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول عطا فرمایا، ایک ایسا رسول جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے کہ اس رسول نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اے لوگوں، اگر تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، تم تجارت کرنا چاہتے ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے واقعات پڑھ لو۔ اگر تم بہترین باپ بننا چاہتے ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے والد کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو۔ اگر ایک بہترین شوہر بننا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ معاملات اٹھا کر دیکھ لو۔ اگر تمہارا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی اٹھا کر دیکھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد، نبی بننے کے بعد 13 سال تک غیر مسلموں کے بیچ میں زندگی گزاری ہے۔ کیسے زندگی گزاری ہے؟ اور وہ غیر مسلم ایسے نہ تھے کہ آپ کا ہمدرد ہو، آپ سے بڑی محبت رکھتے ہو، بلکہ وہ آپ کا دشمن، بلکہ آپ کا جانی دشمن تھے۔ ایسے غیروں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے۔ یہ جاننا چاہتے ہو تو نبی کی یہ سیرت بھی پڑھ لو۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا لوگوں، ہم نے تمہیں وہ رسول دیا ہے کہ اس رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ کائنات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا دین پیش کیا ہے، کون سا شریعت دیا ہے، کس موڑ پر اور کس راستے پر ہمیں چھوڑا ہے۔ ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ حضرت ارباض بن ساریہ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایسی نصیحت فرمائی کہ اس نصیحت سے آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ وجلت منها القلوب، اور دل لرزہ طاری ہو گیا، دل کپکپانے لگا۔ صحابہ رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ ان هذه لموعظة مودع۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا انی قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے، میں نے تمہیں ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہے، لیلها کنہارها، ایک ایسے راستہ، ایک ایسی شریعت، ایک ایسے دین پر تمہیں چھوڑا ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی میل نہیں، یہ دین جو دین میں لے کر آیا ہوں، جس دین پر تمہیں چھوڑا ہوں، یہ دین بالکل رات و دن ایک ہے، دن کی طرح رات بھی اس کی روشن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جس راستے پر چھوڑا ہے، وہ تاریک نہیں ہے، وہ اندھیرا نہیں ہے، اس میں دلالت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، بالکل صاف ہے، علی البیضاء، صاف اور روشن دین پر چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے کہ اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ اس رسول کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ معصوم ہے، اس رسول کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا رسول عطا فرمایا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ جس کی ضمانت اللہ نے خود لی ہے، یہ رسول اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے ہیں، رسول کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا ہے جو ہماری حکم کے خلاف ہو، ہماری مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستارے کی قسم کھا رہا ہے کہ وہ ستارہ جو آسمان میں چمک رہا ہے، وہ ستارہ اپنے مرضی سے نہیں چمک رہا ہے بلکہ اپنے مالک کی مرضی سے چمک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد آنے والی بات کا اس قسم سے بڑا گہرا، اس چیز سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اے لوگوں ہم نے جو تمہیں رسول دیا ہے، جو نبی دیا ہے، اس رسول کی علم، وہ علم کے اعتبار سے بھی معصوم ہے، وہ عمل کے اعتبار سے بھی معصوم ہے، اس رسول کی علم کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس رسول کے عمل کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، علم کے اعتبار سے رسول معصوم اور عمل کے اعتبار سے بھی معصوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کی آیت کریمہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستارے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ ایک وہ ستارہ ہے جو آسمان میں میرے حکم کے بغیر چمکتا نہیں ہے، میرے حکم کے بغیر ستارے غائب نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ ستارہ ہے نبوت کا ستارہ، وہ ستارہ جو ہمارے حکم کے خلاف نہیں کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ نبوت کا ستارہ ہے، ہماری مرضی کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں، ہمارے مرضی کے خلاف بولتے بھی نہیں ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بلکہ اپنے خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو بھی حقیر سمجھا ہے، کمزور سمجھا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہے، اس لیے حدیثوں پر اتنا اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، عبداللہ کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول
یہ چلا کہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کی فوراً بعد اس کو لکھا کرتے تھے. یہ کہنا کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ سراسر جرم ہے اور حدیث کے خلاف اور صحابہ کرام پر ایک بہتان ہے. یہ حدیث کی لکھنے والے پر ایک الزام ہے کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہے. صحابی کہتے ہیں میں ہر چیز کو لکھ لیتا تھا. فنہتنی عن قریش، قریش کے لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ کہا قالوا، لوگوں نے کہا اتکتبوا کل شیء تسمعه، تم جو کچھ سنتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لکھ لیتے ہو. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے. آپ خوشی میں بھی بات کرتے ہیں، آپ غصے کی حالت میں بھی بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ غصے میں ہو اور غصے میں آ کر کے کوئی بات بول گئے ہو جو آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، اس لیے میں تم سے منع کرتا ہوں. یعنی قریش کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے منع کیا کہ ہر بات کو نہیں لکھا کرو. فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد 3646 نمبر کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا. وَذَكَرْتُ لِذَلِكَ، آگے تو سنیے، یہاں سے وہ لوگ خوش ہو گئے. ابھی لکھنا بند کر دیا ہے، بات میں لکھی گئی نہیں. میرے بھائیو آگے دیکھیے پوری حدیث. حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر حدیث کو، میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا، لیکن قریش والوں نے مجھے منع کیا، میں نے لکھنا بند کر دیا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے عبداللہ اکتب، تم لکھ لیا کرو. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے. یعنی جو کچھ بھی میں بولتا ہوں، جو کچھ اس زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ نے ضمانت دی ہے، ہر بات حق ہے، ہر بات معصوم ہے، ہر بات کی گارنٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. میرے بھائیوں آج کا یہ خطبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. اگر ہم دیگر چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے باڈی کے اندر، اپنے جسم کے اندر دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں پیر سے نوازا ہے چلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، اللہ نے ہاتھ سے نوازا ہے چھونے کے لیے، پکڑنے کے لیے، اللہ نے زبان دی ہے، نعمت ہے. ہاتھ، پیر یا کان، آنکھ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. لیکن کسی بھی نعمت کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے. لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے شمار نعمتوں سے میں سے کچھ نعمتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور کسی نعمت کے بارے میں احسان نہیں جتایا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ نے کہا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، ہم نے تم پر ایک بڑا احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول ان میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں شرک اور بدعات سے، گمراہی سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس دنیا میں آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسان بتایا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی نعمت کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا ہے ہم نے احسان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
किसी को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बहादुर बनाया है, किसी का अखलाक बहुत अच्छा किया है, लेकिन पूरी तारीख इंसानी के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं गुजरा है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं गुजरी है कि जिसकी जिंदगी की किताब के हर पेज बल्कि हर लाइन लायक हो, अमल के लिए नमूना हो, जिसको अल्लाह ताला ने काबिल नमूना बनाया हो। पूरी इंसानी जिंदगी में और पूरी इंसानी तारीख में लेकिन एक जात ऐसी है, एक हस्ती ऐसी है, एक शख्सियत ऐसी है जिसकी एक एक लाइन बल्कि एक एक लफ्ज कहा जाए, हर्फ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह तबारक व तआला ने काबिल नमूना बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या लोगों हमने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी नमूना बनाया। आज अफसोस होता है, आज अफसोस होता है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को हमारे नमूना बनाया है, लेकिन हमने उसको महदूद कर दिया है, फाउंडेशन लगा दी, उसको घेर दिया है, चंद चीजों में हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाया हुआ है। अजान हुई, मस्जिद में आए, सारी दीनदारी मस्जिद तक हमने महदूद कर रखा है। नमाज में खड़े हो गए, अल्लाह अकबर कहे, सीने पर हाथ बांधा, पूछा क्यों हाथ बांधे सीने पर, जवाब मिलता है सुन्नत है। रुकू में जा रहे हैं, जाने से पहले रफुल यदैन हमने किया, पूछा क्यों आपने रफुल यदैन किया, कहा कि ये सुन्नत है। मेरे भाइयों, हमने नमाज के अंदर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाया है, लेकिन नमाज के बाहर की जिंदगी हमारी कैसे गुजर रही है, हमारे मामलात कैसे हैं। शादी ब्याह में हमने किसी और को नमूना बना रखा है, तिजारत में कारोबार में हमने किसी और को नमूना बना रखा है, हमारे घर के जो माहौल है, घर के माहौल में हमने किसी और को नमूना बना रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नमाज के लिए नमूना नहीं करार दिया है, बल्कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा है कि पूरी जिंदगी में तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी नमूना है। आज हमने एक छोटे दायरे में महदूद कर दिया है कि यहाँ हमारी मर्जी, हमारी खुशी, जहाँ हम चाहें वहाँ अल्लाह के नबी नमूना है, वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सहारा ले लेते हैं, आल बना लेते हैं, मोहब्बत के नाम पर, इताअत के नाम पर, ताबेदारी के नाम पर। लेकिन बाहर की जो जिंदगी है मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए और जायजा लीजिए कि कितना हमने नमूना बना रखा है। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं आए हैं कि रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, घर की छतों पर हम हरी झंडियां लगा लें, मुहर्रम का महीना आ जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजों के नाम पर काली झंडियां लगा ले। साल भर मोहब्बत नहीं थी, रबीउल अव्वल का महीना आया, मोहब्बत जाग उठी। मेरे भाइयों, आज का ये मुसलमान कहां जा रहा है? ये क्या, ये अपने हरी झंडियों के जरिए इस्लाम पेश कर रहा है, इस्लाम बता रहा है। आज पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा को दबाने की, मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज हम इस्लाम झंडों के जरिए अपना इस्लाम पेश कर रहे हैं। आज हम मिलाद के नाम पर अपनी इस्लाम को पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। आज हमने इस्लाम को खिलवाड़ और मजाक बना रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं आए थे कि आपका जन्मदिन आए तो हम बर्थडे मनाए, ईद मिलादुन नबी के नाम से हम एक जश्न मनाए। आपकी विलादत का जब वक्त आए तो हम हरी झंडियां लगा लें, आपके नाम का झंडियों में नाम लिखा करके घर की ऊंची दीवारों में, ऊंची जगह में लगा ले। मेरे भाइयों, इसलिए बल्कि आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने हर रसूल को इसलिए भेजा ताकि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, उसकी फरमाबरदारी की जाए, उसकी ताबेदारी की जाए, उसके नक्शे कदम पर चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को, नबियों को
کا ایک کھوکھلا ڈھونگا ایک نمونہ جو پیش کیے جا رہے ہیں، یہ اسلام کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اطاعت کی بات آئی تو آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، ایک ایک نبی سے ایک عہد لے رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، سب سے ایک عہد لے رکھا ہے کہ تم جا تو رہے ہو، جاؤ میری ذمہ داری کو، جو ذمہ داری دے رہا ہوں اس کو پورا کرنا، نبھانا، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری دور نبوت میں اگر وہ رسول آ جائے جو تمہارے پاس کی کتابوں کی چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو تو لَتُؤْمِنُنَّ، تم اس وقت کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں، اگر اس بات کو ہم سمجھ گئے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد دیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ تمہیں جو کتاب اور حکمت میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں یہ لے کے جاؤ، اور جاؤ تو رہے ہو۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، سنو اگر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، وہ آخری پیغمبر آ جائے جو تمہارے پاس کی چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو، سچا جان رہا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ، اس وقت تم ایمان لے کر آنا، اس وقت تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ایمان لانا پڑے گا، آگے اللہ نے فرمایا لَتُنْصَرُنَّهُ، وہ نبی جو دین لے کر آئیں گے، جس کی تبلیغ کریں گے، جس کی پرچار کریں گے، تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا پڑے گا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی اگر تمہارے نبوت کے دور میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمہارے نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب نبی کا سلسلہ، نبی ہونے کے، نبی کے موجودگی میں اگر آخری نبی آ جائیں تو نبیوں کا سلسلہ اور نبوت کا جو تاج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آ جانے کے بعد، نبی کی دلیل آ جانے کے بعد، پھر کسی عالم، علماء، محدث، مفکر، کسی ولی، ان کا حکم کیسے چل سکتا ہے؟ جب ایک نبی کے رہتے ہوئے امام الانبیاء آ جائیں، اس نبی کی شریعت منسوخ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں ایمان لانا پڑے گا، مدد بھی کرنا پڑے گا۔ تو جب نبیوں کا یہ حال ہے، نبیوں کی شریعت منسوخ ہے، تو پھر آج جو بڑے بڑے علماء اور ڈگری لیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کے حدیث کے سامنے، اس کا سکہ کیسے چل سکتا ہے؟ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقررتم قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے اتنا نہیں کہتے چھوڑ نہیں دیا، کہا اللہ نے کیا تم اس بات کی اقرار کرتے ہو؟ کیا میرے ساتھ عہد و پیمان لیتے ہو؟ یہ ذمہ داری نبھاؤ گے، یہ کرو گے؟ تمہاری موجودگی میں اگر نبی آ جائے تو تم ایمان لاؤ گے، اس کا ساتھ دو گے، اس کی مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اے نبیوں تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہتا ہوں۔ یعنی اب اگر بعد میں تم انکار نہیں کر سکتے ہو، بعد میں تم پھیر نہیں سکتے ہو، اپنی بات سے تم اپنی بات کو پلٹ نہیں سکتے ہو، تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہ رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں تو اس سے پہلے جتنے نبی اگر دنیا میں زندہ ہو، سب کی شریعت منسوخ ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کتنے بڑے معلم، مفکر، محدث، ان کا سکہ اور ان کا دین، ان کی شریعت نہیں چل سکتی ہے۔ اس آیت کے اندر بہت بڑا پیغام ہے اگر ہم غور کریں گے تو۔ میرے بھائی، یہ چند باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اسی سیرت کے سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے۔
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ